او عشق کے دعوے دارو، رسول پاک کی محبت کا دم بھرنے والو، اپنے محبوب کی منشا کو پہچانو، اپنے محبوب کی خواہش کو پہچانو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پہچانو، حضور کے درد کو پہچانو۔ تم حضور کے درد سے نا واقف ہو کر تم حضور کی خوشیاں مناؤ، تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تم حضور کے اندرون کے درد سے نا واقف ہو کر تم میلاد مناؤ، تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نہ اپناؤ، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی تبلیغ نہ کرو، نماز کا اہتمام نہ کرو، تم حضور سے محبت کا دم بھرو، تم کیسے عاشق ہو؟ او میرے بھائیو، وہ تو محبوب عالم ہیں، دونوں جہان کے محبوب ہیں۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی اللہ نے نہ کبھی پہلے پیدا کی نہ کبھی بعد میں پیدا کرے۔ اتنی عظیم و شان ہستی اس کے اللہ فرماتے ہیں میں خود بھی اپنے محبوب پہ رحمتیں بھیجتا ہوں، اے لوگو تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اتنی بڑی ہستی اللہ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان ہی نہ بناتا، نہ آدم ہوتے، نہ حوا ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی، نہ یہ سارے قصے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر محبوب نہ ہوتے۔ یہ ساری کائنات اس محبوب کا صدقہ ہے، اس ساری کائنات کو محبوب کے قدموں پہ وار دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور کی غلامی میں آ جاؤ، حضور کی محبت کا دم بھرو، حضور کی منشا پہ چلو۔ تمہارے محبوب تو کبھی ننگے سر باہر نہیں نکلے تھے، کبھی ننگے سر باہر نہیں نکلے تھے۔ تمہیں ٹوپی پہننے سے شرم آتی ہے، تمہیں ٹوپی پہننے سے شرم آتی ہے۔ تم کس مقام پر کھڑے ہو، وہ کس مقام پر کھڑے تھے؟ تم کس طرح ان کی محبت کا دم بھرتے ہو؟ محبت کرنے والے، عشق کرنے والے تو اپنے آپ کو ختم کر جایا کرتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ محبوب میں فنا ہو جاؤ، خدا کی قسم دونوں جہانوں کی عزت پاؤ گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر تو کہتا جا قلم لکھتا جائے گا۔ اللہ وہ بادشاہت عطا فرماتے ہیں جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے، وہ سکون عطا فرماتے ہیں جس پہ ساری دنیا کی سلطنت خرچ کر کے وہ سکون نہیں مل سکتا۔ حضور کے قدموں میں وہ سکون رکھا ہے، حضور کی غلامی میں وہ عزت ہے کہ ساری دنیا کے بادشاہ مل کر حضور کے غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا اس طرح حضور کو پہچانو گے؟ اور پیارے محبوب کی سنتوں سے تمہیں محبت نہ ہو، تمہیں پیارے محبوب کی سنتوں سے پیار نہ ہو تو کس طرح کے عاشق ہو؟ تمہیں شیطان نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، شیطان کہتا ہے تم عاشق ہو، تم محبوب پہ مر مٹنے والے تم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور وہ مال اور تجارت جس میں تم ڈرتے ہو، تخشون کسادہ ومساکن، اور تمہارے محلات، تمہارے گھر، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہے، اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہے تو پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ ہم تم پر کوئی عذاب کو بھیج دیں۔ کوئی چیز نہیں ہے حضور کے مقابلے میں، نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ خاندان ہے۔ خاندان کی خاطر حضور کی سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ میری بیوی کو پسند نہیں ہے، بیوی کی خاطر حضور کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو شادی پہ؟ یہ ڈھول یہ خاندان چاہتا ہے، اور حضور کیا چاہتے ہیں تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا؟ مرضی میں
نظر میں مرضی جانے جانا چاہیے، چاہے سارا جہاں ناراض ہو جائے۔ او میرے بھائیو، شیطان نے ہم کو دھوکے میں رکھا ہے۔ شیطان فریبی ہے، دنیا فریبی ہے، دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ سانپ ہے، اس کے پکڑنے کا آپ کو بل نہیں ہے، ول نہیں ہے، لیکن اس سانپ کو پکڑ رکھا ہے۔ حقیقت میں وہ آپ کو ڈس رہا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ آئے ہائے، نبی دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ اس محبوب کی امت میں پیدا فرما دے۔ نبی، اوئے ہوئے، نبی دعائیں مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے پوری زمین کو کھنگال دیا، کھنگال کے شہروں میں سے مکہ کے شہر کو پسند فرمایا، پورے مکہ کو کھنگال دیا، تمام قبیلوں کو، ارض مقدس کی مقام کو پسند فرمایا، اس میں قریش کو پسند فرمایا، پھر قریش کو کھنگالا، قریش کو کھنگالتے رہے اللہ، اور پرکھتے رہے اور دیکھتے رہے، ان میں ان صفات کو پایا، ان چیزوں کو پایا کہ آئے ہے یہ جو اب خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں تم میں سے سب سے افضل ہوں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، وہ سب سے، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا، ہر اعتبار سے اللہ نے آپ کو فائق بنایا۔ فائق کا لفظ چھوٹا ہے، آپ کی شان اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایسے محبوب کی تم امت ہو۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اسماعیل کی اولاد کو خاص فرمایا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، پھر بنو ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ کے خاندان کو منتخب فرمایا، حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو منتخب فرمایا، اور پھر مجھے اللہ نے اس خاندان کے اندر بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنی پشتوں میں منتقل ہوتا آ رہا ہوں، سارے کے سارے شریف تھے، ان میں کوئی زانی نہیں تھا، کوئی جھوٹا نہیں تھا۔ اتنا بڑا حسب نسب، ہاں، جس قریش میں اللہ نے حضور کو بھیجنا تھا، ان میں شجاعت کو انتہا پر رکھا۔ ساری دنیا کیسر و کسرا سے ڈر رہی تھی، محکوم تھی، یہ آزاد تھے۔ اور قریش کا یہ حال تھا کہ عرب کا ایک ادنا فقیر بات کرتے ہوئے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے مرعوب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے جس قوم میں، جس قبیلے میں حضور کو بھیجا، ان کی سخاوت و ایثار کا یہ حال تھا کہ ایک مہمان کی خاطر، مہمان اس کو جانتے نہیں ہیں، بس مہمان ہے، غریب ہے یا امیر ہے کوئی فرق نہیں ہے، اس ایک کی خاطر سالم کے سالم اونٹ ذبح کر ڈالتے تھے۔ کون، کس کی مثال دے سکتے ہو؟ ایک مہمان کی خاطر اونٹوں کو ذبح کر ڈالتے، خود بھوکے رہتے تھے، مہمان کا بھوکا رہنا ناممکن تھا۔ اور قوت حافظہ اور ذکاوت کا یہ حال تھا کہ ایک محفل میں بیٹھ کر 100 اشعار پڑھ دیا کرتے تھے، 18,000 اشعار عام بندے کو یاد ہوتے تھے۔ غیرت اور حمیت کا یہ عالم تھا اس قوم کا کہ ادنا سی بے حرمتی اگر اپنے قبیلے کی محسوس کرتے تو جان اور مال کو پانی کی طرح بہا ڈالتے۔ اللہ جس قوم میں اپنے محبوب کے بھیج رہے ہیں اس کو اس طرح منتخب فرما رہے ہیں، اس کی ہر چیز کو پرکھ رہے ہیں، فصاحت و بلاغت کو دیکھ رہے ہیں، شجاعت کو، سخاوت کو، قوت حافظہ کو، ایثار کو مکمل پرکھا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، اپنے محبوب کی شان کو پہچانو، اپنے محبوب کی شان کو پہچانو۔ وہ شانوں والا نبی ہے، وہ شانوں والا نبی ہے، وہ دکھ درد تقسیم کرنے والا، لوگوں کے دکھ درد ختم کرنے والا نبی ہے۔ تم آپس میں چھریاں پھیرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دغا کرتے ہو، فریب کرتے ہو،
پہلے یہ حال تھا کہ وہ ایک راستے میں ڈاکو جا رہا تھا، تفصیلی واقعہ ہے، تو اس نے ایک مومن کو پکڑ لیا، اس سے کہا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا دیکھ رہا ہے یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لوگ مرے پڑے ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ خواہش کی تھی، مر گئے، نماز پڑھ لے نماز۔ چنانچہ انہوں نے نماز شروع کی، یا اسلام پھرا تو کہنے لگے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 3 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ کہہ رہے تھے تو وہ بھسم ہو گیا، جل کر کٹ کے راکھ ہو گیا۔ اب بڑے حیران ہو گئے، تلوار ماری ایک بندے نے، کہاں سے آیا، اور تلوار مارنے سے ہی جل کے بھسم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں فرشتہ ہوں، اور میں یا ارحم الراحمین افمن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کا غلام ہوں۔ آیت کا قرآن کی آیات ہے، ان کے غلام ہیں فرشتے۔ تم جب قرآن نہیں پڑھو گے، تمہیں قرآن سے نسبت نہیں ہوگی، تم لوگوں کی غلامی کرو۔ قرآن پڑھو گے، فرشتے تمہاری غلامی کریں۔ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے انسان، فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے انسان۔ میرے بھائیوں، جو حضور کا غلام ہے وہ انسان ہے، جو حضور کا غلام نہیں ہے وہ جانور سے کم ہے۔ جو حضور کے جوتے مبارک کو جھوٹی کہہ دے وہ کافر و نامراد و خنزیر ہے، لیکن جو حضور کی سنتوں کو پامال کرتا ہے اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا، پھر آسمان چوتھے آسمان اور فرشتوں نے کہا کسی شناسا کی آواز ہے، کسی ایسے کی آواز ہے جو آتی ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے مانگنے ہم نے مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، مانگنے کا ول نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ مانگتا تو وہ ہے یقین ہونا۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ گزرے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کی غیر سے مانگتے ہی نہیں۔ دوسری مرتبہ جب اللہ پاک نے فرمایا میں نے کہا یا الہ العالمین، اللہ پاک نے فرمایا جاؤ، اور جب تیسری مرتبہ یہاں پر موجود حرم کی معبود کے فرقان یا اللہ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، ہم نے اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانا۔ ہائے یہ امت خرافات میں، میں نہیں کہتا جلوس نہ کرو، دوست نہ کرو، لیکن حضور کی ذات کی ہے، حضور کی محبت کا ستم کرو۔ وہ عاشق رسول تو اپنے چہرے پہ سنت رسول کو تو سجا لے، نماز کی پابندی تو کر، اپنے چہرے کو ٹوپی سے ڈھک تو لے۔ تجھے دنیا والے مولوی کہیں، دنیا والے جو کہیں، اس کی پرواہ نہیں، اس چیز کی پرواہ کر کہ مجھ سے حضور موبائلوں میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے۔ قرآن تو پڑھ، اللہ تمہاری جلد کو بھی یہ بادشاہ تمہیں وہ عزت عطا فرمائیں گے کہ تمہارے عزت کی ہوا کو بھی یہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سلام مصطفیٰ جانے